مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ دوسرا واقعہ آبدوز کے ڈوبنے کا ہے، جس میں بہت بڑے کاروباری گروپ کے مالکان سوار تھے اور کئی کروڑ روپے لگا کر سمندر کی تہہ میں ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے شوق میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کچھ لوگ رزق کی تلاش میں جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، کچھ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے، ایسے خطرناک ایڈونچر کرنے کے لیے۔ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ حادثات میں مرنے والوں کو شہید کہا جائے گا، ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی، کیا ہوگا؟ دیکھو، جو حادثات میں مر گئے، جو ایمان پر مرے، ان کے لیے تو دعائے مغفرت کی جائے گی، اللہ ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی موت ایمان پر ہوئی ہے، جن کی موت ایمان پر نہیں ہوئی تو زندگی میں تو دعا کی جا سکتی ہے، موت کے بعد ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی، وہ موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہی نہیں تھے۔ باقی دیکھیں، یہ جب یہ علی سکپارہ کا واقعہ ہوا نا، کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو ان کے بیٹے نے کا بیان آیا تھا کہ میں اپنے والد کے مشن کو پورا کروں گا، میں کیٹو کی پہاڑی سردیوں میں عبور کروں گا۔ اس پر میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا، وہ بھی اس موقع کے لیے وہ بھی مناسب ہے، تو میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس وقت میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ علی سکپارہ کے بیٹے تک کوئی میرا یہ پیغام پہنچا سکتا ہے تو پہنچا دے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ میں اپنے والد کے مشن کو پورا کروں گا، میرے والد کا مشن تھا کیٹو کی پہاڑی عبور کرنا، تو میں اس مشن کو پورا کروں گا۔ آپ کے الفاظ سے ایسا لگتا ہے کہ آپ والد کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے، دو ہی لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، کچھ کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا۔ اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے بالفرض، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ابا والد محترم جب گئے کیٹو کی پہاڑی عبور کرنے کے لیے، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو ہمیشہ کے لیے ان کی لائف کیا ہو گئی؟ ختم۔ اب آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے وہ کام کریں نہ کریں، آپ کے والد کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ جو ایتھیس لوگ ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انسان کچرا ہے، کچھ دن کے لیے اس کو حیات ملتی ہے ڈارون کے نظریے کے نتیجے میں، اور اس کے بعد وہ دوبارہ کیا ہو جاتا ہے؟ کچرا ہو جاتا ہے، تو ختم۔ اب آپ کے ابا کو تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، تو ایسا کام کیوں کر رہے ہو جس سے آپ کے ابا کو نہ کوئی خوشی ہو رہی ہے نہ کوئی غم ہو رہا ہے؟ اور اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے تو ظاہر ہے وہ مسلمان ہی کا ہوتا ہے نا، اور تو کسی کا نہیں ہوتا آخرت پر ایمان۔ اللہ رسول کو آپ مانتے ہو، تین مذاہب ہیں جو آخرت کو مانتے ہیں، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلم۔ بہت ساری چیزیں عیسائی، یہودی اور اسلام میں کامن بھی تو ہے نا، اصل میں تو تینوں ہی سچے مذہب ہیں نا، وہ تو تحریف ہوئی ہے، لیکن ہم اس بات کے پر ایمان رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی سچے نبی تھے، عیسیٰ ابن مریم بھی سچے نبی تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے نبی۔ تینوں کی فالوورز جو حقیقی معنی میں فالو کریں گے وہ جنتی ہیں، حقیقی معنی میں جو فالو کرے گا ان کو۔ تو تینوں مذاہب کا اس پر اجماع ہے کہ آخرت کے بعد ایک زندگی ہے، اس میں کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو اچھا عمل کر کے جاتے ہیں، اچھے سے وہ اچھا جس کو اللہ نے اچھا کہا ہو، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ برا ہوتا ہے جو برا عمل کر کے جاتے ہیں۔ یہ یہودی بھی کہتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں، اور مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو اگر آپ آخرت کو مانتے ہو تو اب آپ کے ابا کو فائدہ آپ کے اچھے عمل اور ان کے لیے دعا سے تو ہو سکتا ہے۔ بیٹے کی نیکیاں کس کو پہنچتی ہیں؟ اگر باپ نے اس کی تربیت کی ہو، ورنہ دعا سے تو پہنچ ہی جاتی ہیں۔ بھائی حدیث میں آتا ہے نا، ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، صحابیہ نے پوچھا میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں، کیا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو صدقہ ایک نیکی ہے نا۔ تو ان صحابیہ کو پتا تھا کہ نبی نے بتا دیا کہ تم اب جب کسی غریب کو کھانا کھلاؤ گی تو اس صدقے کا ثواب کہاں پہنچے گا؟ اگر ماں کے لیے کھلا رہی ہو کہ یہ نیکی کس کو ملے؟ میری ماں کو ملے، تو یہ نیکی کیا ہوگی؟ ملتی ہے۔
کسی صحابی نے ایسا نہیں نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, اگر میں فلاں پہاڑی پہ چڑھ جاؤں اور ایک ریکارڈ قائم کر لوں تو کیا میرے والد کو اس سے فائدہ ہوگا؟ کسی صحابی نے ایسا سوال بولو نہیں پوچھا, کیونکہ صحابہ یہ بات جانتے تھے کہ یہ اچھا سوال نہیں ہوگا, نبی کو اس پہ غصہ بھی آ سکتا ہے, غضب بھی آ سکتا ہے, ایک فضول سوال ہوگا, کیونکہ اللہ کو اس سے کیا پہاڑ پہ چڑھیں یا پہاڑ سے اتریں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اللہ کو اس سے تو غرض ہے کہ اس کی مخلوق کو کوئی بھوکا ہو کھانا کھلا دے تو اس کا پیٹ بھر جائے. الخلق عیال اللہ, حدیث میں آتا ہے یہ مخلوق اللہ کی عیال ہے, گویا اللہ کا خاندان ہے. جیسے کہ آپ کسی کے بچے کو کھانا کھلا دیں تو باپ خوش ہوتا ہے نا, تو مخلوق کو کھانا کھلائیں گے کون خوش ہوگا؟ اللہ. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کہتے کہ مخلوق کو کھانا کھلاؤ تو مشرکین کہتے اللہ خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا, اللہ نے ان کو غریب پیدا کیوں کیا ہے؟ پھر آئی بات سمجھ میں؟ یہ ایک بیہودہ سوال ہے. بھائی اللہ نے غریب کو پیدا کیا تاکہ مالدار کی آزمائش ہو, اس میں حکمتیں بہت ساری, کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا, یہ حکمتیں فوت ہو جاتی ہیں نا اگر اللہ سبھی کو کھلا دیتا. لیکن اللہ غریب کا پیٹ بھرنے سے خوش ہوتا ہے, اس مالدار سے خوش ہوتا ہے جو غریب کا خیال رکھے. تو صحابیہ نے نبی سے کیا پوچھا؟ میں اگر صدقہ کروں گی تو میری ماں کو, نیت میری ہوگی اپنی ماں کے لیے صدقہ کر رہی ہوں, تو میں نے کہا تھا کہ علی سکپارہ کے بیٹے کو میرا کوئی پیغام پہنچا دے کہ بھئی آپ کے والد صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی اللہ مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. تو اب آپ کے والد کو جو فائدہ ہوگا نا, اگر آپ کا آخرت پر ایمان ہے تو فائدہ ہوگا صدقات و خیرات سے, نیکی کرنے سے, وہ کام کرنے سے جس کا خدا نے ہمیں حکم دیا ہے, وہ خیر کے کام. پہاڑ پہ چڑھنے سے کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھ لینا, پہاڑ پہ چڑھنا کوئی نیکی نہیں ہے جس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہو. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو آخرت پر ایمان نہیں ہے تو بھی یہ کام فضول ہے, آخرت پر ایمان ہے تو بھی یہ کام کیا ہے؟ فضول ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہو. اس کا یہ کہنا کہ ابا کے مشن کی تکمیل کروں گا, یہ جملہ غلط ہے. آپ یہ کہو کہ بھائی میں بھی ٹرائی کروں گا, اگر کامیاب ہو گیا تو عزت مل جائے گی, ورنہ موت کے منہ میں چلا جاؤں گا. تو پھر ہم اس پہ دوسرے پہلو سے غور کریں گے کہ اگر آپ یہ اپنے لیے کر رہے ہو نا, یہ نہیں کہو کہ میں ابا کے مشن کو پورا کروں گا, ابا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ ابا ہو سکتا ہے وہاں برزخ میں, ہو سکتا ہے کہ یقینی بات ہے وہ کہیں گے کہ کاش میں اس راستے میں موت میری نہ ہوتی, یہ میں نے اپنے آپ کو کیوں, اپنی جان کو میں نے ایک خطرے میں ڈالا. دیکھو ایک آدمی ویلی لگا رہا ہے, عزت اس کی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, لیکن سر بھی کھلتا ہے اس کا. جب اس کا سر کھل جاتا ہے نا ویلی لگانے والے کا, پھر وہ کہتا ہے کاش میں نے عزت کا یہ طریقہ حاصل نہ کیا, یہ اختیار نہ کیا ہوتا عزت کا میں نے یہ طریقہ. بعض ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ پائیدان پہ بیٹھ کے بائک چلا رہے ہوتے ہیں. میں ڈیفینس گیا تھا, بچپن کی بات ہے, ہمارے دوست لے کر گئے, وہ سی وی یو پہ ریسیں ہو رہی تھی. ہمیں شوق ہے ہر جگہ گھسنے کا, اگرچہ ہم بچپن کا اتنا بھی بچپن کی مولانا بن چکا تھا میں, جائز جگہوں پہ جانے کا, ناجائز اللہ کا شکر ہے اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو. ابھی ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی, وہ مجھے میں نے ان سے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہارٹ اسپیشلسٹ, میں سرجن ہوں ہارٹ کا. بڑی عقیدت سے مل رہے تھے نا, مفتی صاحب. میں نے کہا اتنی عقیدت کا کوئی کیش تو کرائے نا آدمی, فری پوکٹ کی عقیدت. کہہ رہے میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. میں نے کہا آپ میرے بہت بڑے فین ہیں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا بہت زیادہ بڑے؟ انہوں نے کہا بہت بڑا فین ہوں. میں نے کہا مجھے کوئی ہارٹ سرجری دکھائیں. بھائی سرجن تو آپ ہو نا, آپریشن آپ کرتے ہو, میں یہ عمل اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے لے گا, آپریشن دکھایا انہوں نے. میں نے ولاگ بھی بنا لیے, ڈال دیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ اوپن ہارٹ سرجری نہیں تھی, وہ رنگ والا تھا. چلو کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آئندہ کوئی اوپن ہارٹ سرجری والا فین نکلا تو ہم اس کو بولیں گے بھائی ہمیں یہ والا دکھاؤ, پورا اندر سے دل دھڑکتا ہوا دیکھنا ہے ہم نے. گائے بکرے کے تو دیکھے ہیں وہ بھی بیچاروں کے ذبح ہونے کے بعد دیکھے ہیں نا, انسانوں کے زندہ کا دھڑکتا ہوا. تو فین ہونے کا, فری پھوکٹ کے فین تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے نا. تو مجھے شوق ہے ویسے ہی تھوڑا سا, ہر فیلڈ میں تھوڑا سا ویسے ہی ایک شوق ہوتا ہے نا انسان کو کہ دیکھے کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے وہ دوستوں نے کہا کہ ڈیفینس میں ویلیاں لگاتے ہیں لڑکے, ریسنگ کرتے ہیں. ہم نے کہا چل بھائی دیکھتے ہیں جا کے. لگانا نہیں ہے, یہ کام کرنا نہیں ہے, دیکھنے میں بے وقوفوں کو دیکھ لو بھائی, کیا اس سے آپ کی تفریح, ان کا سر کھل رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے جانے سے ان کو موٹیویشن مل رہی ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے. میرے جانے سے کوئی موٹیویشن ان کو, کیونکہ میں مشہور تھوڑی تھا. چھپڑ میں اتنے لوگ گئے ہوئے, ہم بھی چھپڑ میں جا کے بیٹھ گئے. اچھا میں جب گیا نا تو وہ کچھ لڑکے لگا رہے ہیں, ویلی لگا کے نا گھما بھی رہے ہیں
بائک کو بڑی خطرناک طریقے سے, کچھ ریسنگ لگا رہے ہیں, کچھ پائیدان پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. بیٹھنے کے لیے کمپنی نے سیٹ بنائی, وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پائیدان پہ نا, بالکل ایسے بیٹھا ہوا ہے اور صرف 2 ہاتھوں میں ہینڈل اس کا, اور چلا رہے ہیں. اب وہاں یہ لڑکوں میں بحث چھڑ گئی, جو میرے دوست احباب تھے. میں نے کہا یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے, یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے. اب وہ ہمارے دوست کہنے لگا, بے یار یہ تم مولوی لوگ تو ایسے ہی باتیں کرو گے, یہ انجوائے کر رہے ہیں لائف کو, ویلی لگا رہے ہیں, دیکھو مزہ آ رہا ہے, ریسنگ ہو رہی ہے. میں نے کہا میرے بھائی یہ مزہ 2 منٹ میں کرکرا ہو سکتا ہے, اتنا جان سے قیمتی کوئی چیز ہے؟ بولو نا. میں نے کہا جان خطرے میں ڈال کے یہ مزے, فری پھوکٹ کے آ رہے ہو پھر ٹھیک ہے, جان آپ خطرے میں ڈال کے یہ مزے لے رہے ہو تو بہت بڑی بے وقوف. عزت کمانے کا وہ طریقہ جس میں آپ کی جان چلی, جان جانے کے بعد کون عزت کرے گا؟ قبر پہ آ کے کوئی سلوٹ مارے گا تو بڑی اچھی ویلیاں لگایا کرتا تھا,